الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ماہ شعبان کے چاند کا بہت ہی خاص عمل۔ آپ نے چاند کو دیکھ کر بہت سے وظائف کیے ہوں گے اور بہت سے ایسے عملیات بھی کیے ہوں گے جن سے آپ کو بہت برکات ملی ہیں، لہٰذا ماہ شعبان جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ماہ شعبان کی فضیلت بیان کروں گی۔ ماہ شعبان المعظم کون سا مہینہ ہے اور اس کے چاند کو دیکھ کر آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل لائی ہوں کہ آپ کے گھر میں دولت کی برسات ہوگی۔ آپ اپنا نصیب بدلنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو جگمگانا چاہتے ہیں، اس عمل کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا ہے، اس عمل کو ہر حال میں کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو سب سے پہلے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، اور ہمارا چینل وہ میرے بہن بھائی جو ابھی ہمارے چینل پر آئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینے ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ شعبان المعظم بہت زیادہ فضیلتوں والا دن ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ آپ کا فرمان ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ تو کس قدر فضیلتوں والا مہینہ کہ اس مہینے میں انسان کے جو اعمال ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ معمول تھا کہ آپ کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ لہٰذا روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ماہ شعبان کی فضیلتوں اور برکتیں آپ پورا مہینہ جانیں گے، آپ نے پورا مہینہ دیکھنی ہے۔ اس میں آپ کو مختلف اعمال بتائے جائیں گے، اور اس میں روزی تقسیم ہونے کی رات، زندگی کی میعاد مقرر ہونے کی رات آتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہگار افراد بخش جانے کی رات اسی مہینے میں ہے، ملائکہ کے زمین مکہ پر نازل ہونے کی رات بھی اسی مہینے میں ہے۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نماز، دعا و استغفار اور شب بیداری کرنی چاہیے کہ کیا پتہ اس مہینے میں لکھا جائے کہ ہمارے میں سے کس کی موت ہو جانی ہے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کو بیماریاں آنی ہیں، یا کس کے حصے میں اولاد عطا کی جانی ہے، یا کس کا نصیب بدل دیا جانا ہے، یہ اسی مہینے میں لکھا جائے گا۔ لہٰذا یکم شعبان المعظم سے ہی آپ عبادات کرنا شروع کر دیں۔ کیا پتہ کون سا وقت ایسا ہو جب آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ کا جو دیا ہوا ہے، آپ نے جو عبادت کی ہے، آپ نے جو صدقہ و خیرات کیا ہے، وہ کیا پتہ اس مہینے میں کس طرح سے کام آ جائے، اور جب کام آئے تو آپ کی زندگی بدل جائے۔ آج آپ کے سامنے ماہ شعبان المعظم کے چاند کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ماہ شعبان المعظم کا چاند دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ماہ شعبان
کا جب چاند نظر آئے تو آپ اگر یہ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آپ کی قسمت ایسی ہے کہ آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی قسمت کو بدل دے اور خوشحالیاں عطا کر دے اور زیادہ آپ کو رزق دے دے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں، آپ کی قسمت بدل جائے، تو آپ ضرور اس عمل کو کیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیسے اس عمل کو کرنا ہے آج آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلے آپ نے جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو نیت کر لینی ہے۔ نیت کہتے ہیں زبان کے ارادے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں نیت۔ تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ میں فلاں عمل کے لیے، آپ کے پاس 10,000 حاجتیں ہیں تو 10,000 حاجتیں بھی آپ ذہن میں لا کے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک جب آپ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے یہ کلمات آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ صرف اور صرف آپ نے ان کلمات کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، 1000 کی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ کوشش کریں مغرب کے فوراً بعد ہی اس عمل کو شروع کر دیں۔ چاند آپ کو نظر آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تب بھی آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح، صرف اور صرف آپ نے ایک تسبیح یا اللہ کی پڑھنی ہے اور آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ جب آپ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل، آپ جب دعا مانگیں گے، آپ دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دے گا، آپ کی قسمت کو ہرا کر دے گا، آپ کی قسمت دھنی ہو جائے گی اور آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو بن مانگے عطا کرے گا، کیونکہ وہ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ کب کیا پتا کس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، کب کیا پتا کسی کی زبان سے قبولیت کے وہ الفاظ نکل جائیں کہ جس سے اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو اپنے لیے بھی مانگا کریں، دوسروں کے لیے بھی مانگا کریں، کیونکہ دوسروں کو اگر پریشانیوں سے نکال دیا جائے، دوسروں کے دلوں میں خوشی داخل کر دی جائے یا دوسروں کی مدد کر دی جائے تو اللہ پاک وہی دعا بالکل آپ کے حق میں بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم آ رہا ہے، تو ماہ شعبان المعظم میں آپ نے جو روزانہ محافل سجائی جائیں گی، اب اس مہینے میں درود پاک کی محفلیں ہوں گی، نعت خوانی کی محفلیں ہوں گی، تو آپ نے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس ماہ شعبان المعظم میں آپ نے جتنا ہو سکتا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔